بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوده افتقار الممكنات وعلى علمه وقدرته احكام المشروعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات ونحمده حمدا جبل واختار الارض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه الظاهرات والمتواترات ونستعينه في دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات ثم الصلاة والسلام على حبيبه ورسوله سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته صاحب الكمالات ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات لا سيما على بقية الله في الأرضين والسماوات حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرج الشريف بارم محمد کے نام پہ بھی بلند السلام اللهم صل على محمد وآل محمد الذي بيومه رزق الأرضين والسماوات واللعنة الدائمة على أعدائهم وعلى مبتزيهم وعلى قاتليهم وعلى حاسبيهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى يوم الحساب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب وكتابه مجموع الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي فادخلي في جنتي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جس مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا مالک اگر ان کی کوئی گناہان کبیرہ صغیرہ تھے تو معاف فرمائے. آمین. آج جتنا بھی فضائل اور مسائل کے حوالے سے بیان ہو چکا یا بیان ہو رہا ہے یا بیان ہوگا، اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ آقا کی بارگاہ میں، اور وہاں سے جو ثواب ملے وہ مرحوم و مغفور جناب بزرگوار غلام عباس صاحب کی روح کو ایصال ہے. آپ کی قبر محمد والے محمد کی روح سے محترم منور ہو، اور آپ کے بچوں نے جو یہ اہتمام کیا ہے پروردگار عالم بحق محمد والے محمد اس نیکی پر بھی اس صدقہ جاریہ پر بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے، انہیں ان سب کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھر کو، ہم سب کو بھی، ہم سب کے بال بچوں کو، ہم سب کے گھروں کو اور گھر والوں کو آفات عزیز سماوی، نظر بد، شر شیطان، شر حیوان، شر انسان، شر حسنہ سے محفوظ فرمائے. صلوات بر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہور نظریہ یہ ہے کہ انسان کے بدن کی تخلیق میں بنیادی 4 عناصر ہیں. انسان کے ڈھانچے کی تخلیق میں بنیادی 4 عناصر ہیں. مشہور نظریہ یہ ہے. میں مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابل کچھ اور نظریات بھی ہیں. آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس سے انسان کا بدن تخلیق ہوتا ہے. زندگی کس چیز سے ملتی ہے؟ زندہ کون شخص ہوتا ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے کہ جب انسانی بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے؟ جی، روح. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں ڈھانچہ مکمل بنا چکوں اپنے کن فیکون سے
عطا کرتی ہے مگر ہوش و حواس نہیں. روح انسان کو زندگی عطا کرتی ہے مگر اس لیے کہ اگر انسان سو رہا ہے تو اس کے اندر روح تو ہے مگر وہ ہوش و حواس میں نہیں. وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو پھر ہوش و حواس عطا کرتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. جب انسان سو رہا ہوتا ہے روح موجود ہوتی ہے مگر ایک چیز نہیں ہوتی اس میں اس وقت، اس کو قرآن کہتا ہے نفس. یعنی روح اور بدن کے درمیانی کنیکشن کا نام ہے زندگی. روح اور بدن کے درمیانی کنیکشن جسے نفس کہتے ہیں وہ ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ زندگی. اب قرآن مجید نے وقت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ نتیجے تک پہنچوں گا. قرآن مجید نے نفس کی قسمیں بیان کی. انسان جب خلق ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، قبل اس کے کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکے، قبل اس کے کہ اس کے اندر اچھائی یا برائی کرنے کا ایک طاقت یا صلاحیت پیدا ہو، اس سے پہلے جو نفس ہے اس کو قرآن مجید نفس زکیہ کے نام سے یاد کرتا ہے. مولانا فرمائیے سورہ کہف واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. حضرت خضر ایک بندے کو مار دیتے ہیں. آگے پیچھے سے واقعہ نہیں پڑھوں گا، مجھے وہ چیز منتخب کرنی ہے جس کے لیے میں نے اگلی گفتگو کرنی ہے. حضرت خضر کا اس بچے کو مار دینا اور حضرت موسیٰ کا یہ کہنا اقتلت نفسا زکیہ، کہ آپ نے ایک، ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں اردو میں تو یوں کریں گے کہ آپ نے ایک معصوم نفس کو مار دیا. یعنی بلوغت سے پہلے کوئی اچھائی برائی کرنے سے پہلے کا بچہ، اس کے نفس کو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نفس زکیہ. اچھائی اور برائی کرنے کی طاقت اس میں آ گئی، سمجھنے لگا یہ اچھائی ہے یہ برائی. اب وہ چاہے تو اچھائی کرے چاہے تو برائی کرے. اس مرحلے پہ جب پہنچا ہے تو قرآن اسے کہتا ہے اس نفس کو نفس امارہ. مولانا فرمائیے 13واں پارہ سورہ یوسف پہلی آیت. جناب حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں نفس سے بری ذمہ نہیں ہوں، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ تو نفس امارہ ہے. امارہ سے کیا مطلب؟ امر سے ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سو کرو، برائی کرو. لیکن یاد رکھیے اللہ کی ذات نے اگر یہ نفس تخلیق کیا ہے نفس امارہ تو ایک
قریب ہوتا جاتا ہے۔ نفس زکیہ کے بعد نفس امارہ، نفس لوامہ، اس نے بات مانی نفس لوامہ کی؟ نہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی نا، میں آسان کر رہا ہوں، یہ تو مہنگی جملے تھے، میں آسان کر رہا ہوں گفتگو۔ اس نے بات مانی نفس لوامہ کی، نفس امارہ کو دبا دیا۔ اگر زندگی بھر کسی بھی ایسے کام کو نہ کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی اگر اس نے اپنی آنکھ کو بچا کے رکھا ہر اس کام سے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس نے دیکھی ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر وہ آنکھ معمولی آنکھ نہیں رہتی، وہ عین اللہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی سماعتیں اس نے روک کے رکھی اور زندگی بھر اس نے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کیا، سننے کے حوالے سے ہر وہ بات سنی جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے، اب پھر اس کے کان عام کام نہیں رہتے بلکہ وہ اذن اللہ ہو جاتے ہیں۔ زبان اگر وہی بولے جو اللہ اور اس کا رسول چاہ رہا ہے، پھر اس کی زبان عام زبان نہیں رہتی، وہ لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر اس ہاتھ نے کوئی کام نہ کیا ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کیا جو اللہ اور رسول کی نصرت اور مدد کے لیے ہے، وہ ہاتھ پھر عام ہاتھ نہیں ہوتے، ید اللہ بن جایا کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ نفس مطمئنہ والی آنکھ ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہوتی۔ مجھے 5 آیات پڑھنی ہے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ حواس کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہی ہوتے ہیں نا، حواس خمسہ جنہیں آپ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ 5 تن کو مانے یا نہ مانے، اپنی جگہ پر وہ اعتراض ضرور کرتے ہیں۔ حواس 5 ہیں جی، قوت ناظرہ، باصرہ بھی کہتے ہیں، قوت سامعہ، قوت شامہ، سونگنے کی قوت، قوت متکلمہ، بولنے کی قوت، چکھنے کی قوت، قوت لامسہ، لمس کرنے کی قوت۔ جو نفس مطمئنہ والے ہوتے ہیں نا جی، ان کی آنکھ ہماری طرح نہیں ہوتی، ان کی نظر ہماری طرح نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے میں 5 آیات پڑھوں گا، دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ قبلہ محترم، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے مقررین کیوں کہتے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں؟ اس لیے کہ میں اپنی آواز صحیح طریقے سے وہاں نہیں پہنچا رہا تھا۔ دیکھنے کے والے سے میں کہاں تک دیکھ سکتا ہوں؟ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں تھوڑے سے فاصلے
اتنا عرصہ تک پتھر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اسی آیت میں جواب ہے، آیت پوری پڑھو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا، میں نے ان کی نسلیں دیکھ لی ہوئی ہیں، میں نے ان کی پشتیں دیکھ لی ہوئی ہیں، میں 81ویں آدمی کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے مار کھاتا رہا، 81واں آ جائے، اب وہ آ گیا ہے نا۔ اب فَإِنَّهُمْ لَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا، اب سوائے فاجر اور کفار کے ان کی نسلوں میں سے کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جو نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ پشتیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ نہیں اگر یوں ہی نہ سمجھ آئے تو جگہ سفید میں لے چلوں آپ کو۔ جناب حضرت مالک اشتر ہیں، گن رہے ہیں اپنے مارے ہوئے، مولا کائنات کے بھی گنے، مولا کائنات نے مارے تھے 40، حضرت مالک اشتر نے مارے تھے 39، مولا اگر میں ایک اور مار دیتا نا تو پھر میرے مارے ہوئے اور آپ کے مارے ہوئے برابر ہو جاتے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو قیامت تک بھی مارتا رہنا، تیرے اور میرے مارے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں مارے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ تیری تلوار چلتی ہے گاجر مولی کی طرح، مگر میری تلوار، میں نور نہیں ہوں، میں اپنے نظر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میری ذوالفقار، یہ میری ذوالفقار چلنے سے پہلے پشتوں کا مطالعہ کرتی ہے، اگر کسی پشت سے کوئی مومن آنے والا ہو میری تلوار اس پہ نہیں چلا کرتی۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے جو سونے والے جاگ جائیں۔ یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ تو نفس مطمئنہ والے کی قوت ناظرہ ہماری طرح نہیں ہوتی، نفس مطمئنہ والے کی قوت شامہ بھی ہم جیسے نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف سے ہی پھر پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہوا کہ سارے واقعے کے بعد کہ جب حضرت یعقوب کے وہ بیٹے پڑھتے حضرت یوسف سے مل کے، تو حضرت یوسف کو بتایا تھا کہ آپ کے بابا کی رو رو کے جو ہے وہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تو فرمایا یہ میرا کتا لے جا اور جا کے جناب حضرت یوسف کی آنکھوں پہ، حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگانا تو آپ کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے مصدع بصیرہ، بینائی اس طرح لوٹ آئے۔ ابھی وہ کرتا پہنچا نہیں تھا جناب حضرت یعقوب تک، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جناب حضرت یعقوب کیا فرما رہے ہیں؟ انی لاشم ریح یوسف، کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اندھیرے میں میں اور آپ اگر بیٹھے ہوئے ہوں نا تو کہیں ہمارا بیٹا آ جائے، جہاں میں اندھیرے سے اندر داخل ہوں، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا بیٹا کہاں بیٹھا ہے اور اس کی ہم خوشبو سن کے اس تک پہنچ جائیں۔ وہ جو نفس مطمئنہ والے ہوتے ہیں نا، آپ سے بڑھ کے بہتر کون جانتا ہے؟ حدیث قصہ کے یہ الفاظ نہیں ہیں، جو بھی اندر داخل ہوا پانی تن میں سے انہوں نے یہ کہا انی لاشم ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اور آپ کا بیٹا، ہم خود بھی جب چھوٹے تھے، پیدا ہونے کے بعد بچہ جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد بولتا ہے؟ جی آپ روٹین میں آگے اور پیچھے ہو سکتا ہے، ممکن ہے 2 کے بعد بولے، ممکن ہے 3 کے بعد بولے، بعض بچے ذرا لیٹ بولتے ہیں، بعض جلدی بولتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اگر میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی جب ہم اسے اٹھائیں اور وہ کہے بابا السلام علیکم، ڈر جائیں گے کہ نہیں ڈر جائیں گے؟ میں تو ڈر جائے گا کم از کم، اس لیے کہ یہ تو ایک غیر فطری عمل ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی نہیں بولتا، وہ جو نفس مطمئنہ والے نہیں ہوتے ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی نہیں بولتا۔ اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن کے سورہ مریم سے پڑھا،
بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے جملہ کہتا چلوں کہ روح اور زیادہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ سورہ مومنون کی آیات اس وقت پڑھی جا رہی ہیں جب ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا.
وعدہ کریں اسی طرح سننے کا تو میں گفتگو جاری رکھوں. اللہ اکبر. جناب حضرت عیسیٰ کے والے سے گفتگو ہو رہی ہے جی, نفس مطمئنہ کے والے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس کی ڈیوٹی لگی کہ مختلف یونیورسٹیوں میں آپ نے لیکچر دینے ہیں. اچھا موضوع ایک ہی تھا, ایک یونیورسٹی میں گیا لیکچر دیا, اس کا وہ ڈرائیور یا سیکٹری ساتھ تھا, مخصوص وہ جو پروفیسروں کا ایک لباس ہوتا ہے وہ مخصوص ٹوپی دیکھیے میری طرف, نہیں تو وعدہ خلافی کریں گے آپ. ایک سلوات سر جی آپ جس موضوع پہ دے رہے ہیں نا یہ لیکچر, آپ نے ایک ہی بات کا مختلف اس کا اتنا تکرار کیا ہے کہ اب مجھے ساری صلوات بر محمد والی مجھے وہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ میں نے یاد ہو گئی ہے. اس نے کہا سناؤ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ برادران جو ہے وہ کیسٹیں سن کے مجھ یاد کرتے ہیں, تو وہ جہاں پہ مقرر کھانسا ہے وہاں پہ وہ کھانستے ہیں, جہاں پہ وہ صلاح دیتے ہیں, جہاں پہ نعرہ ہے وہاں پہ وہ نعرہ لگواتے ہیں, جہاں پہ صلوات پڑھی گئی وہاں پہ. تو اسی طرح اس نے بالکل اسی لب و لہجے میں بتا دیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس طریقے سے لیکچر دیا کریں. وہ بڑا خوش لگا یار آگے تھکا ہوا ہوں, لیکچر تو یہی مجھے دینا ہے, تو تم جو ہے وہ جہاں میرا یہ آواز ہی تم پہن کے چلے جانا, یہ ٹوپی انہوں نے کون سا دیکھا ہوگا ہے کہ کون جو اصل پروفیسر ہے وہ کون سا ہے. صاحب مختصر کروں وہ گیا وہاں پہ اور جا کر اس نے لیکچر دینا شروع کیا. لیکچر دینے کے بعد تسلی سے لیکچر تو اس نے دے دیا, لیکن من مصیبت گئی اس وقت کہ جب لیکچر دینے کے بعد کچھ طلباء کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سر ہمارے کچھ سوالات ہیں. نااہل آدمی کو سبق یاد کرا کے ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو یہی اشر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھی جائے سیدی. بندہ بڑا تیز تھا, اس نے کہا کہ لمحہ بھر سوچا اور اس نے کہا اور نام مرادو نالائکو, یہ تم جو سوال کر رہے ہو نا یہ اتنے گھٹیا قسم کے ہیں کہ اس کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے. اصل میں پروفیسر تھا, جاتے ہیں اس کے بعد جا کر پوچھتے ہیں یا اسے یہاں لے کے آؤ. جب لے کے آئے اور اس نے سوالوں کا جواب دیے تو لوگوں کے دلوں میں اتنی دھاک بیٹھی کہ واہ واہ, جس کا جو ہے وہ ڈرائیور اتنا لائق ہے یہ خود اللہ جانے کتنا لائق ہوگا, جس کا سیکٹری اتنا لائق ہے وہ اللہ جانے وہ خود کتنا لائق ہوگا. اے عیسائی ہم مانتے ہیں پاک حبیب نے آتے ہی تلاوت کلام مجید نہیں کی, مولا کائنات نے نہ صرف تلاوت کلام مجید کی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اور 3 کتابیں بھی پڑھی ہیں. تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق دو نا, خود مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. ارے جس کا غلام آتے ہی 4 کتابیں پڑھے وہ آقا کتنا عظیم ہوگا. نفس مطمئنہ کی قوت گویائی ہم جیسی نہیں. ایک آیت اور پڑھ لوں. نفس مطمئنہ والے کی قوت سماعت ایک جیسی نہیں. میں اور آپ تھوڑے فاصلے پہ اگر بات کو سنوا سکتے ہوتے تو اسپیکر کی ضرورت نہ ہوتی. ہم ناقص ہیں نا, ہماری سماعتیں بھی ناقص ہیں, ہماری قوت گویائی بھی ناقص ہے. تھوڑے سے اور فاصلہ بڑھ جائے تو سپیکر بھی نہیں سنوا سکتا. پھر آپ کہیں گے تو ریڈیو کا سہارا لیں جی, ٹیلی فون کا سہارا لیں جی. جدید جو جتنے طریقے آئے ہیں قوت باصرہ اور سامعہ والے سائنسی, آپ ان کے سہارا لیں گے. اچھا اگر کوئی کہے مولانا دیکھیں وہاں پہ نقل و حرکت ہوئی امریکہ میں نے اسکائپ پہ بیٹھ کے یہاں سے دیکھ لی. آپ نے اسکائپ کے ذریعے دیکھی اور سنیے, کانوں اور آنکھوں کے ذریعے نہیں. درمیان میں وسیلہ ہے نا,
نے لکھا ہے قصص الانبیاء پڑھیے بلخص جو ہمارے علماء کی لکھی ہوئی. جناب سلمان پیغمبر نے حضرت آصف بن برقیہ کو ارشاد فرمایا جاؤ جس چیونٹی نے یہ گفتگو کی ہے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. خدا کی قسم اس روایت میں کہیں نہیں ہے تو سلمان نے بتایا کہ وہ چیونٹی کون سی ہوگی. چیونٹی تو سب کی شکلیں کیسی ہیں. حضرت سلمان نے تو سن لی. حضرت آصف بن برقیہ کون تھے؟ حضرت سلیمان پیغمبر کے نائب برحق تھے. یعنی نائب برحق کا جو نائب برحق ہوتا ہے اسے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونٹی کو گرفتار کر کے لے آئے, اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. چونٹی تم نے یہ کہا ہے؟ جی کہا ہے. کیوں؟ ہمیں ظاہر سمجھ رکھا ہے ہم تم لوگوں کو کچل دیں گے. ہم تو اللہ کے نبی, ہم تو نفس مطمئنہ والے ہیں. نہیں کہ بات اصل کچھ اور تھی. وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ عبادت کا وقت تھا اور یہ آپ کی ماشاءاللہ جو تخت و تاج کی سائے دھج ہے, وقت و تخت و سائے دھج بھی عرض کرتا کہ جناب سلمان کا تخت و تاج کیسے آتا تھا. ماشاءاللہ سونے چاندی کی کرسیاں جن انسان اور ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹھائے ہوئے, ہوا اٹھائے ہوئے, اس تخت و تاج کے اوپر پرندوں کا سایہ, اور کیا خوبصورت انداز ہے جناب سلمان کا. یہ سائے دھج جو دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ دیکھتی نہ رہ جائیں. اللہ کے نفس مطمئنہ والے کی سائے دھج کو کہیں دیکھتی نہ رہ جائیں. لہذا میں نے ان کو کہا کہ دلوں میں گھس جاؤ, پاؤں ان کے جو لشکر ہے اس کے قدموں تلے آ جاؤ گی, رونی جاؤ گی. اس لیے کہا تھا میں نے ان کی عبادت جو ہے وہ بچانے کی. ماشاءاللہ تم تو مبلغہ ہو. ہاں جی ہم مبلغہ ہیں, ہم بھی مبلغ ہیں. مسلمان کہتے ہیں اللہ کی ذات نے ہمیں بھی انسانوں کا مبلغ بنا کے بھیجا ہے. دیکھیے ذرا میری طرف. جناب حضرت سلمان پیغمبر نے ہاتھ یہ ہتھیلی پر چونٹی کو رکھا ہوا ہے اور محو گفتگو ہے. ہم بھی مبلغ ہیں, تم بھی مبلغ ہو. مبلغ ہونے کے ناطے تم افضل ہو یا ہم افضل ہیں. منہاج البراء میں علامہ حبیب اللہ خوئی نے بہت پیارا جملہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ جب یہ بات کہی تو چونٹی نے کہا میری کیا مجال میں اپنا موازنہ آپ سے کروں. میں وہ حیوان ہوں مگر اتنا جانتی ہوں کہ مبلغ ہونے کے ناطے آپ اور ہم ایک جیسے نہیں ہیں. واہ بھائی واہ. آپ اور ہم ایک جیسے نہیں. نہیں پھر بھی کچھ مبلغ ہونے کے ناطے تیرے ذہن میں کوئی بات جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. جی بولو. آپ کے تخت و تاج کو اس وقت کون سی چیز اٹھائے ہوئے ہیں؟ کا ہوا اٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت مجھے کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر. تو آپ انصاف کیجئے, جس کو ہوا اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے, جس کو پیغمبر اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ کے اندر
نفس مطمئنہ والے کی گفتگو اور اس کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی ایک چونٹی کی بات ہو رہی تھی. چونٹی نے یہ دلیل دی تھی نا کہ جیسے نبی پیغمبر اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے یا جیسے ہوا اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے. میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تکملہ کر رہا ہوں, ایک جملہ اضافہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. مولا کائنات علیہ السلام جیسے ہی بیٹھے دیکھا نہ صرف مجمع چپ ہے بلکہ دائیں بائیں لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں. دعائی خدا دی پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں بیٹھے, نیچے سے پہلی سے بھی نہیں بیٹھے, اس کے بعد دوسری سے بھی نہیں بیٹھے, تیسری پہ بھی نہیں بیٹھے. کہاں بیٹھے جا کر؟ جہاں پاک ابھی بیٹھا کرتے تھے. مجمع کی طرف دیکھ کے کہا خاموش میری طرف دیکھو, سرگوشیاں مت کرو. کس بات پہ حیران ہو رہے ہو کہ میں اس جگہ پہ آ کے بیٹھا ہوں جہاں پاک رسول بیٹھا کرتے تھے؟ کیوں بھول گئے ہو تم میں سے صحابی بزرگ موجود ہیں جو آج بھی اس حدیث کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاک حبیب نے فرمایا تھا میری جگہ پہ یا میں خود بیٹھ سکتا ہوں یا وہ جو مجھ جیسا ہو. پہلے آنے والے جو تھے ان کو شک نہیں, یقین تھا کہ وہ نبی جیسے نہیں ہیں. اور مجھے تو اس دن جس دن صیغہ اخوت ہو رہا تھا مسجد نبوی کے اندر, سب کا کوئی کسی نہ کسی کو بھائی بنایا تھا, مجھے پریشان دیکھ کے کہا تھا یار یہ پریشان کیوں ہو, بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی کو بھائی بنایا ہے, نہ اپنا کوئی بھائی بنایا نہ میرا کوئی بھائی بنایا. مسکرائے پاک نبی فرمایا میں بڑی دیر سے ان کے سینے چیک کر رہا ہوں, ان میں سے کوئی تو جیسا ہو یا ان میں سے کوئی مجھ جیسا ہو تو میں اس کا بھائی بناؤں. لیکن میں نے دیکھا ان میں سے کوئی تو جیسا نہیں, کوئی مجھ جیسا نہیں. میرے گلے لگ جا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو مجھ جیسا میں تو جیسا. اور پھر ایک بات کی, آخری جملہ کے آخری پیراگراف میرے گفتگو کا, ایک ایسی بات کی تا قیام قیامت کوئی مائی کلال مولا کائنات کے کی اس دلیل کو ٹھکرا نہیں سکتا, اس کا جواب نہیں دے سکتا. کہ تم ایسے بزرگ صحابی موجود ہیں جس دن فتح مکہ ہوئی تھی پاک حبیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ منتظرین کے ساتھ اندر گئے تھے, خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے. مجھے انصاف سے, یہ میرا جملہ ہے, مجھے انصاف سے بتائیے بلند جگہ پر کوئی چیز فریم لگانا ہو یا اتارنا ہو تو چھوٹے قد کا بندہ درکار ہوتا ہے یا بڑے قد کا؟ واہ بھائی واہ, جی بولیے نا, کوئی بڑے قد کا نا, بڑے قد کا ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا, میں چھوٹے قد کا ہوں میرا ہاتھ نہیں پہنچے گا, آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا, آپ وہاں سے یہ چیز گزار دیجیے یا وہاں لگا لیجیے. اب مولا کائنات علیہ السلام تو تم خود بیان کرتے ہو کہ مولا کائنات کا قد تو چھوٹا تھا, ہمارا عقیدہ نہیں. تم خود ہی بیان کرتے ہو کہ لکھا گیا تھا کہ لانام نون کی طرح کچھ لوگ جا رہے تھے, دو ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا, لمبے قد والا تھا, درمیان میں مولا کائنات تھے. تو کسی نے مذاق کرتے ہوئے کہا آپ آج ہم میں اس طرح لگ رہے ہیں جس طرح لانا لکھا ہوا ہو تو بیچ میں نون ہوتا ہے, لانا میں نون ہوتا ہے. فرما ہاں نون کو نکال کے تو دیکھو پیچھے لا ہوتا ہے. بڑے قد کا بندہ ڈھونڈا جاتا ہے. اس وقت کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسالت مآب نے ڈھونڈا مجھے, مولا کائنات ابھی اندر نہیں آئے, علی ابن ابی طالب ابھی اندر نہیں آئے, کہاں میرا بھائی علی, کہاں میرا بھائی علی. وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا؟ نفس مطمئنہ والے کے دل اور آنکھ اور زبان اور کان کی بات ہو رہی ہے, آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ وقت کہاں ہے علی ابن ابی طالب, کیا وجہ تھی؟ کہا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت لگے ہوئے تھے نا, انہوں نے اونچی اونچی جگہوں پر کتنے بت تھے؟ 360. ایک روایت کے مطابق, ممکن ہے روایت میں کچھ آگے بھی, لیکن 360 ایک روایت کے مطابق 360 بت لگے ہوئے. بھئی قبلہ محترم, یہ میں اور آپ ان کو بت کہہ رہے ہیں نا, جن کے تھے وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ خدا کہتے تھے نا. اب ہر قبیلے کا ایک خدا رکھا ہوا ہے وہاں پہ, ہر قبیلے کا ایک خدا ہے. ایسا شجاع چاہیے ہے
خواتین تو خواتین رکھیں، مردوں کو بھی ہوش بھول جاتے ہیں. وہاں حلقے کے اندر داخل ہو کے میں نے دیکھا ہے مرد بھی ماتم کرنے لگتے ہیں. بس 2 جملے میں صاحب کے اذان ہو گئی ہے، میں ختم کر رہا ہوں. مردوں کے بھی ہوش بھول جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں خواتین کے ساتھ مل کے. اور کربلا کی شیر دل خاتون اپنے سامنے 1 2 نہیں، اللہ کی قسم 72 بھی نہیں، 72 سے بھی کہیں زیادہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ان پہ رونے نہیں دیا گیا. ظلم ختم ہو گیا نہیں، اس کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی ہے. ظلم ختم ہو گیا نہیں، اس کے بعد سروں سے چادریں چھن گئی ہیں. ظلم ختم ہو گیا نہیں، اس کے بعد بے پلانے اونٹوں پہ سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے. کسی نے کہا سید الساجدین اب تو بس کیجئے، 30-35 سال ہو گئے روتے ہوئے، تم نے انصاف نہیں کیا. ایک یوسف گم ہو گیا تھا جناب حضرت یعقوب کا، اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی. میرے سامنے تو میرے 27 یوسف گم ہو گئے ہیں. جب کہنے والے نے کہا قتل ہونا آپ کے لیے سعادت ہے، فرمایا ہاں شہادت ہمارا قصہ ہے. کیا اس کے بعد خیموں کا آگ لگ جانا بھی سعادت ہے؟ کیا اس کے بعد بے پلانے اونٹوں پہ سوار کیا جانا بھی سعادت ہے؟ جتنے بھی برادران تشریف فرما ہیں، ہمارے بچے جوان، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ